السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم حضرت حسن کی زندگی کے بارے میں جانیں گے اور ساتھ ہی جو صلح نامہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت حسن کے بیچ لکھا گیا اس کی تحریر کو بھی سمجھیں گے۔ حضرت حسن بن علی بن ابی طالب خلفائے راشدین میں سب سے آخری خلیفہ سمجھے جاتے ہیں۔ آپ آدھا شعبان سن 30 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ کی صورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ ملتی تھی۔ آپ کا نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا۔ امام بخاری نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف رکھتے تھے۔ حضرت حسن آپ کے پہلو میں بیٹھے تھے۔ آپ کبھی لوگوں کی طرف اور کبھی حضرت حسن کی طرف دیکھتے تھے اور فرماتے تھے کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے اور یہ مسلمانوں کے 2 گروہوں میں مصالحت کرائے گا۔ حضرت حسن نہایت حلیم، صاحب وقار، صاحب حشمت اور نہایت سخی تھے۔ فتنہ اور خون ریزی سے آپ کو سخت نفرت تھی۔ آپ نے پیدل چل کر 25 حج کیے۔ حضرت علی سے وفات کے وقت پوچھا گیا تھا کہ آپ کے بعد حضرت حسن کے ہاتھ پر بیعت کی جائے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ میں اپنے حال میں مشغول ہوں، تم جس کو پسند کرو اس کے ہاتھ پر بیعت کر لینا۔ لوگوں نے اس کو حضرت حسن کے متعلق اجازت سمجھ کر ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ سب سے پہلے قیس بن عبادہ نے بیعت کے لیے ہاتھ بڑھایا، اس کے بعد اور بھی لوگ آ کر بیعت کرنے لگے۔ بیعت کے وقت حضرت حسن لوگوں سے اقرار لیتے جاتے تھے کہ میرے کہنے پر عمل کرنا، جس سے میں جنگ کروں تم بھی جنگ کرنا، اور جس سے میں صلح کروں تم بھی اس سے صلح کرنا۔ اس بیعت کے بعد ہی کوفہ والے آپس میں کہنے لگے ان کا ارادہ جنگ کرنے کا معلوم نہیں ہوتا۔ حضرت امیر معاویہ کو جب حضرت علی کی شہادت کا حال معلوم ہوا تو انہوں نے اپنے لیے امیر المومنین کا لقب اختیار کیا، اور اگرچہ وہ اہل شام سے حکمین کے فیصلے کے بعد ہی بیعت خلافت لے چکے تھے، لیکن اب تجدید بیعت یعنی کہ نئی طرح سے بیعت کرائی گئی۔ قیس بن سعد جب حضرت حسن کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیز ملحدین سے جہاد کرنے پر بیعت کرتا ہوں۔ حضرت حسن نے ان سے فرمایا تھا کہ کتاب اور جہاد وغیرہ سب کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں شامل ہے، ان کے الگ نام لینے کی ضرورت نہیں۔ اسی جملے سے اہل کوفہ کو مذکورہ سرگوشی کا موقع ملا تھا اور ان کو شک ہو گیا تھا کہ یہ جنگ کی طرف مائل نہیں ہوتے۔ حضرت امیر معاویہ تجدید بیعت کے کام سے فارغ ہو کر اور 60,000 کا لشکر لے کر دمشق سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے اور حضرت حسن کے پاس پیغام بھیجا کہ صلح جنگ سے بہتر ہے اور مناسب یہی ہے کہ آپ مجھ کو خلیفہ وقت تسلیم کر کے میرے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ حضرت حسن نے یہ سن کر کہ امیر معاویہ کوفہ کا ارادہ رکھتے ہیں 40,000 کا لشکر ساتھ لیا اور کوفہ سے روانہ ہوئے۔ منزلیں طے کرتے ہوئے جب مقام دیر عبد الرحمن میں پہنچے تو قیس بن سعد کو 12,000 کی فوج سے بطور مقدمۃ الجیش آگے روانہ کیا۔ سابات مدائن میں پہنچ کر لشکر کا قیام ہوا تو وہاں کسی نے یہ غلط خبر مشہور کر دی کہ قیس بن سعد مارے گئے۔ حضرت حسن نے یہاں 1 دن قیام کیا،
تاکہ سواری کے جانوروں کو آرام کرنے کا موقع مل جائے۔ اس جگہ آپ نے لوگوں کو جمع کر کے ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور حمد و ثنا کے بعد کہا کہ لوگوں، تم نے میرے ہاتھ پر اس شرط کے ساتھ بیعت کی ہے کہ صلح اور جنگ میں میری بات مانو گے۔ میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھ کو کسی سے کچھ حسد، کینہ اور دشمنی نہیں۔ مشرق سے مغرب تک ایک شخص بھی مجھ کو ایسا نظر نہیں آتا کہ میرے دل میں اس کی طرف سے رنج و ملال اور نفرت و کراہت ہو۔ اتفاق و اتحاد، محبت و سلامتی اور صلح اور اصلاح کو میں نا اتفاقی اور دشمنی سے بہرحال بہتر سمجھتا ہوں۔ اس تقریر کو سن کر خوارج اور منافقین نے فوراً تمام لشکر میں یہ بات مشہور کر دی کہ حضرت حسن امیر معاویہ سے صلح کرنا چاہتے ہیں۔ پھر ساتھ ہی حضرت حسن پر کفر کا فتویٰ لگا دیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں پر کفر کا فتویٰ لگانے کی رسم منافقوں اور سبائیوں کی ایجاد کی ہوئی رسم ہے۔ انہی لوگوں نے حضرت علی پر بھی کفر کا فتویٰ لگایا تھا۔ کس قدر حیرت کا مقام ہے کہ آج ہمارے زمانے کے بڑے بڑے علماء کہلانے والے زباں پوش مفتی منافقوں اور مسلم نما یہودیوں کی اس ناپاک سنت کو زندہ رکھنے اور امت محمدیہ کے شیرازہ کو اپنی تکفیر بازی اور فتویٰ گیری کے خنجر سے ٹکڑے ٹکڑے اور پریشان کرنے میں پوری تیاری اور سرگرمی کو کام میں لا رہے ہیں۔ غرض اس کفریہ فتوے کا حضرت حسن کے لشکر پر یہ اثر ہوا کہ تمام لشکر میں ہلچل مچ گئی۔ کوئی کہتا تھا کہ حضرت حسن کافر ہو گئے، کوئی کہتا تھا کہ کافر نہیں ہوئے۔ آخر کافر کہنے والوں کا زور ہو گیا اور انہوں نے اپنے مخالف خیال کے لوگوں پر زیادتی اور مار دھاڑ شروع کر دی۔ پھر بہت سے لوگ کافر کہتے ہوئے حضرت حسن کے خیمے میں گھس آئے اور ہر طرف سے آپ کا لباس پکڑ پکڑ کر کھینچنا شروع کیا، یہاں تک کہ آپ کے جسم پر تمام لباس پھٹ گیا۔ آپ کے کندھے پر سے چادر کھینچ کر لے آئے اور ہر چیز خیمے کی لوٹ لی۔ یہ حال دیکھ کر حضرت حسن فوراً اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور قوم ربیہ اور ہمدان کو آواز دی۔ یہ دونوں قبیلے آپ کی حمایت اور حفاظت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور بدماشوں کو آپ کے پاس سے ہٹانے میں کامیاب ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد وہ شور و شر جو لشکر میں برپا تھا ختم ہوا۔ وہاں سے آپ شہر مدائن کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک خارجی نے، جس کو جرح بن قبیضہ کہتے تھے، موقع پا کر آپ کو ایک نیزہ مارا، جس سے آپ کی ران زخمی ہوئی۔ آپ کو ایک چارپائی پر اٹھا کر مدائن کے قصر ابیض میں لائے اور وہیں آپ ٹھہرے۔ عبداللہ بن حنظل اور عبداللہ بن زبیان نے جرح بن قبیضہ خارجی کو قتل کیا۔ قصر ابیض میں آپ کے زخم کا علاج حکیموں نے کیا اور جلد یہ زخم اچھا ہو گیا۔ قیس بن سعد جو 12,000 کا لشکر لے کر فوج کے آگے روانہ ہوئے تھے، مقام انبار میں مقیم تھے کہ امیر معاویہ نے آ کر ان کا محاصرہ کر لیا اور عبداللہ بن عامر کو تحریک صلح کے لیے مدائن کی طرف بطور مقدمۃ الجیش روانہ کیا۔ ادھر مدائن میں پہنچ کر اور اپنے لشکر والوں کی یہ بدتمیزیاں دیکھ کر حضرت حسن پہلے ہی صلح کا ارادہ کر کے امیر معاویہ کے پاس ایک قاصد یعنی عبداللہ بن حارث بن نوفل کو، جو امیر معاویہ کے بھانجے تھے، درخواست صلح روانہ کر چکے تھے۔ عبداللہ بن عامر کو مدائن کے قریب پہنچا ہوا سن کر حضرت حسن مقابلے کے لیے لشکر کے ساتھ مدائن سے نکلے۔ عبداللہ بن عامر نے اپنے مقابلے پر لشکر کو آتے ہوئے دیکھ کر اور قریب پہنچ کر اہل عراق کو مخاطب کر کے کہا کہ میں لڑنے کے لیے نہیں آیا،
میں امیر معاویہ کا مقدمۃ الجیش ہوں اور امیر معاویہ انبار میں بڑے لشکر کے ساتھ ٹھہرے ہوئے ہیں۔ تم لوگ حضرت حسن کی خدمت میں میرا سلام پہنچاؤ اور عرض کرو کہ عبداللہ آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہے کہ لڑائی سے ہاتھ روکو تاکہ ہلاکت سے بچ جائیں۔ جب حضرت حسن نے یہ بات سنی تو مدائن میں واپس چلے آئے اور عبداللہ کے پاس پیغام بھیجا کہ میں امیر معاویہ کے ساتھ صلح کرنے اور خلافت سے دستبردار ہونے پر آمادہ ہوں، اگر امیر معاویہ میری کچھ شرطیں منظور کر لیں، جن میں سب سے پہلے یہ ہے کہ امیر معاویہ کتاب و سنت پر عامل رہنے اور سابقہ مخالفتوں کو بھلا کر کے کسی کی جان و مال سے اعتراض نہ کرنے اور ہمارے طرفداروں کو جان کی امان دینے کا وعدہ کر لیں۔ عبداللہ بن عامر یہ سن کر فوراً امیر معاویہ کے پاس واپس گئے اور کہا کہ کچھ شرطوں کے ساتھ حضرت حسن خلافت کو چھوڑنے پر تیار ہیں۔ امیر معاویہ نے پوچھا کہ وہ شرطیں کیا ہیں؟ عبداللہ بن عامر نے کہا کہ پہلی شرط یہ ہے کہ جب آپ فوت ہو جاؤ تو آپ کے بعد خلافت حضرت حسن کو ملے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جب تک آپ زندہ رہو ہر سال 5 لاکھ درہم سالانہ بیت المال سے حضرت حسن کے پاس بھیجتے رہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ علاقہ اہواز اور فارس کا خراج حضرت حسن کو ملا کرے۔ یہ تینوں شرطیں عبداللہ بن عامر نے خود حضرت حسن کی طرف سے پیش کر کے پھر وہ شرطیں سنائیں جو حضرت حسن نے عبداللہ بن عامر سے کہلا کر بھجوائی تھیں۔ امیر معاویہ نے کہا کہ مجھ کو یہ تمام شرطیں منظور ہیں اور حضرت حسن ان کے علاوہ بھی کوئی اور شرط پیش کریں گے تو وہ بھی مجھ کو منظور ہے، کیونکہ ان کی نیت نیک معلوم ہوتی ہے اور مسلمانوں میں صلح کے خواہش مند نظر آتے ہیں۔ یہ کہہ کر امیر معاویہ نے ایک سفید کاغذ پر اپنی مہر اور دستخط لگا کر عبداللہ بن عامر کو دیا اور کہا کہ یہ کاغذ حضرت حسن کے پاس لے جاؤ اور ان سے کہو کہ جو شرطیں آپ چاہیں اس کاغذ پر لکھ لیں، میں سب کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت حسین اور عبداللہ بن جعفر کو یہ معلوم ہوا کہ حضرت حسن صلح پر آمادہ ہیں تو وہ ان کے پاس آئے اور اس ارادے سے روکنا چاہا، لیکن حضرت حسن نے ان کی رائے کو پسند نہ فرمایا۔ وہ حضرت علی کے زمانے سے اہل کوفہ اور اہل عراق کو دیکھ رہے تھے۔ دوسری طرف امیر معاویہ کے ملکی انتظام اور نظام حکومت کی مضبوطی بھی ان کے پیش نظر تھی، لہٰذا صلح کے ارادے پر قائم رہے۔ جب عبداللہ بن عامر امیر معاویہ کا دستخط کیے ہوئے کاغذ لے کر آئے تو تمام پیش کردہ شرائط کا ذکر کیا تو حضرت حسن نے کہا کہ میں اس شرط کو ہرگز پسند نہیں کرتا کہ امیر معاویہ کے بعد خلیفہ بنایا جاؤں، کیونکہ اگر مجھ کو خلافت کی خواہش ہوتی تو میں اسی وقت کیوں اس کو چھوڑنے پر آمادہ ہو جاتا۔ اس کے بعد اپنے کاتب کو بلایا اور صلح نامہ لکھنے کا حکم دیا، جو اس طرح لکھا گیا۔ یہ صلح نامہ حضرت حسن بن علی بن ابی طالب اور حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان کے درمیان لکھا جاتا ہے۔ دونوں نیچے دیے گئے باتوں پر متفق اور رضامند ہیں۔ خلافت کا کام امیر معاویہ بن ابی سفیان کو سپرد کیا گیا۔ امیر معاویہ کے بعد مسلمان وقت کے مصلحت کی خاطر جس کو چاہیں گے خلیفہ بنائیں گے۔ معاویہ کے ہاتھ اور زبان سے سب اہل اسلام محفوظ اور مامون رہیں گے اور معاویہ سب کے ساتھ نیک سلوک کریں گے۔ حضرت علی کے متعلقین اور ان کے طرفداروں سے امیر معاویہ کوئی لڑائی نہ کریں گے۔ حضرت حسن بن علی اور حضرت حسین بن علی اور ان کے متعلقین کو امیر معاویہ کوئی نقصان نہ پہنچائیں گے اور یہ دونوں بھائی اور ان کے متعلقین جس شہر اور جس آبادی میں جائیں گے سکونت اختیار کریں گے۔ امیر معاویہ اور ان کے عاملوں کو
یہ حق نہ ہوگا کہ وہ ان کو اپنا محکوم سمجھ کر اپنے کسی ذاتی حکم کی تعمیل کے لیے مجبور کریں۔ صوبہ اہواز کا خراج حضرت حسن بن علی کو امیر معاویہ پہنچاتے رہیں گے۔ کوفہ کے بیت المال میں جس قدر روپیہ ابھی موجود ہے وہ سب حضرت حسن بن علی کی ملکیت سمجھا جائے گا۔ وہ اپنے اختیار سے اس پر جس طرح چاہیں گے خرچ کریں گے۔ امیر معاویہ بنی ہاشم کو انعام و عطیہ میں دوسروں پر مقدم رکھیں گے۔ اس عہد نامے پر عبداللہ بن الحارث بن نوفل اور عمرو بن ابی سلمہ وغیرہ کئی اکابر کے دستخط بطور گواہ اور ضامن کے ہوئے۔ جب یہ صلح نامہ لکھ کر امیر معاویہ کے پاس مقام انبار میں پہنچا تو وہ بہت خوش ہوئے۔ وہاں سے گھیراو اٹھا کر قیس بن سعد کو آزاد چھوڑ کر کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ قیس بن سعد بھی اسی دن شام کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ کوفہ میں پہنچ گئے۔ امیر معاویہ نے کوفہ کی جامع مسجد میں پہنچ کر حضرت حسن اور اہل کوفہ سے بیعت لی۔ قیس بن سعد نے بیعت سے انکار کیا اور مسجد میں نہ آئے۔ امیر معاویہ نے ان کے پاس بھی ایک سادہ کاغذ پر دستخط لگا کر بھیج دیا اور کہلا بھجوایا کہ جو کچھ تمہاری شرطیں ہوں اس پر لکھ لو، مجھ کو منظور ہوں گی۔ انہوں نے صرف اپنی اور اپنے ساتھیوں کی جان کی امان چاہی، مال وغیرہ متعلق طلب نہ کیا۔ امیر معاویہ نے فوراً ان کی شرط کو منظور کر لیا اور اس کے بعد انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے بھی آ کر بیعت کر لی۔ حضرت حسین نے بھی بیعت سے انکار کیا۔ امیر معاویہ کی طرف سے اصرار ہوا تو حضرت حسن نے امیر معاویہ سے کہا کہ آپ حضرت حسین سے اصرار نہ کریں، آپ کی بیعت کرنے کے مقابلے میں ان کو اپنا فخر عزیز تر ہے۔ یہ سن کر امیر معاویہ خاموش ہو گئے، لیکن بعد میں پھر حضرت حسین نے بھی امیر معاویہ سے بیعت کر لی۔ اس سفر میں امیر معاویہ کے ساتھ عمرو بن عاص بھی موجود تھے۔ انہوں نے امیر معاویہ سے کہا کہ اب آپ حضرت حسن سے فرمائش کیجئے کہ وہ مجمع عام کے سامنے ایک خطبہ بیان کریں۔ امیر معاویہ نے اس رائے کو پسند کیا اور ان کی درخواست کے موافق حضرت حسن نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں، میں فتنے کو بہت مکروہ سمجھتا ہوں۔ اپنے باپ دادا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے فساد اور فتنے کو دور کرنے اور مسلمانوں کی جان و مال کو محفوظ رکھنے کے لیے میں نے امیر معاویہ سے صلح کی اور ان کو امیر اور خلیفہ تسلیم کیا۔ اگر امارت اور خلافت ان کا حق تھا تو ان کو پہنچ گیا، اور اگر یہ میرا حق تھا تو میں نے ان کو بخش دیا۔ اس کے بعد صلح کے تمام مدارج طے ہو گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئی بھی جو حضرت حسن کی نسبت آپ نے ارشاد فرمائی تھی پوری ہو گئی کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کرا دے گا۔ حضرت حسن منبر سے اترے تو امیر معاویہ نے بے ساختہ ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ ابو محمد، آپ نے آج اس قسم کی جوانمردی اور بہادری دکھائی ہے کہ ایسی جوانمردی اور بہادری آج تک کوئی بھی نہ دکھا سکا۔ یہ صلح سن 41 ہجری میں حضرت علی کی شہادت سے 6 مہینے کے بعد ہوئی، اس لیے سن 41 ہجری کو عام الجماعت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ امیر معاویہ کے کوفہ سے واپس چلے جانے کے بعد اہل کوفہ نے آپس میں چرچا کرنا شروع کیا کہ صوبہ اہواز کا خراج تو ہمارا مال غنیمت ہے، ہم حضرت حسن کو ہرگز نہ لینے دیں گے۔ حضرت حسن نے سن کر اہل کوفہ کو جمع کیا اور ان کے سامنے تقریر کی کہ اے اہل عراق، میں تم سے بار بار درگزر کر چکا ہوں۔ تم نے میرے باپ کو شہید کیا، میرا گھر بار لوٹا، مجھے نیزہ مار کر زخمی کیا۔ تم 2 قسم کے مقتولین کو یاد رکھتے ہو، ایک وہ لوگ جو صفین میں مقتول ہوئے،
دوسرے وہ جو نہروان کے مقتولین کا بدلہ طلب کر رہی ہیں۔ امیر معاویہ نے جو معاملہ تم سے کیا ہے اس میں تمہاری کوئی عزت بھی نہیں اور انصاف بھی یہی ہے۔ اگر تم موت پر راضی ہو تو میں اس صلح کو ختم کر دوں اور تلواروں کے ذریعے سے فیصلہ طلب کروں، اور اگر تم زندگی کو محبوب رکھتے ہو تو پھر میں اس صلح پر قائم رہوں۔ یہ سنتے ہی ہر طرف سے آوازیں آنے لگیں کہ صلح قائم رکھیے۔ صلح کے قائم ہونے کے بعد حضرت حسن کچھ دن کوفہ میں رہے، پھر کوفہ کی سکونت چھوڑ کر اپنے متعلقین کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔